یہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، جو کہ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے، اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کا ذکر دیا ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ اب اس کی پھر کچھ کیٹیگریز ہیں، کچھ درجے ہیں اور وہ قسمیں ہیں۔ ان عورتوں کا تفصیلاً یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے۔ اب یہ حرام ہونے کی 3 وجوہات ہیں، 3 وجہ سے عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ ایک ہے حرمت نسب، نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ ایک ہے حرمت رضاعت، یعنی دودھ کی وجہ سے حرام ہے۔ اور ایک ہے حرمت مصاہرت، رشتے کی وجہ سے حرام ہے۔ ہم باری باری تینوں کو پڑھتے ہیں۔ پہلا یعنی نسب کی وجہ سے جو عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ ہمیشہ کے لیے۔ پہلا ان رشتوں میں جس سے نکاح حرام ہے وہ ہے ماں، ماں سے نکاح حرام ہے۔ ماں سے اوپر نانی سے نکاح حرام ہے، دادی سے نکاح حرام ہے۔ دوسری قسم ہے بیٹی کی، بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ بیٹی کے آگے آ جاتی ہے پوتی، پوتی سے نکاح حرام ہے۔ نواسی سے نکاح حرام ہے۔ تیسری صورت آ جاتی ہے بہن کی، بہن سگی بھی ہو یا ستیلی بھی ہو، دونوں صورتوں میں بہن سے نکاح حرام ہے۔ چوتھی صورت میں ہے، یعنی ان 3 صورتوں میں سے چوتھی صورت یہ ہے، وہ ہے پھوپھی، پھوپھی سے نکاح حرام ہے۔ 5ویں نمبر پہ آتی ہے خالہ، خالہ سے بھی نکاح حرام ہے۔ 6 نمبر پہ آتی ہے بھتیجی، بھتیجی سے نکاح بھی حرام ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ آتی ہے بھانجی، بھانجی سے نکاح بھی حرام ہے۔ اور یہ ساتوں کی ساتوں جو عورتیں ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، کسی صورت میں بھی ان سے نکاح حلال نہیں ہو سکتا۔ پہلی صورت ہے نسب، نسب میں آتی ہیں 7 عورتیں، ان 7 عورتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ دوسری صورت ہے رضاعت کی، دودھ کی وجہ سے نسبت ہے، اور یہ جو دودھ کی نسبت ہے نا، یہ 7 رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، وہ 7 کے 7 رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ یعنی دودھ والے، ماں ہے جس کا دودھ پیا ہے، سگی نہیں لیکن دودھ پیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح بیٹی ہے، اس کا یعنی دودھ کا رشتہ ہے باپ کے ساتھ، تو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے اور بھانجی ہے۔ یہ دودھ میں بھی اگر شرکت ہے ان کی تو پھر بھی ان سے نکاح حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رشتے دودھ کی نسبت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ یعنی وہ نسب کے تمام رشتے جن میں آپ کا یعنی کہ دودھ کا بھی رشتہ ہے، وہ نسب والے بھی حرام ہیں اور دودھ والے بھی حرام ہیں۔ تیسری صورت ہے حرمت مصاہرت، اس کو بولتے ہیں، جو کہ نکاح کے علاقے کی وجہ سے حرام ہوتی ہے۔ یعنی نکاح ہوتا ہے کسی عورت سے تو پھر وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں بعد وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ حرام ہو جاتے ہیں، اور بعد وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ حرام نہیں ہوتے۔ ایک قید ہوتی ہے، اور قید ہے کہ جب تک وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے تب تک ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ جب اس عورت سے آپ کا نکاح ختم ہو جائے یا وہ عورت مر جائے تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں ان رشتوں سے۔ اب اس میں جو 2 یعنی درجے ہیں، پہلا ہے کہ کچھ رشتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے ہمیشہ حرام ہو جاتے ہیں، بیوی پاس ہو یا نہ ہو، مر جائے یا زندہ رہے، ہر صورت میں۔ ان میں جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی ماں، ساس، بیوی آپ کی زندگی میں رہے پھر بھی ساس سے نکاح ہمیشہ حرام ہو جاتا ہے شادی کے بعد، اور اگر بیوی آپ کی فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پھر بھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ ہے اس بیوی کی بیٹی جس سے آپ نے صحبت کی ہے، یعنی نکاح کے بعد جس بیوی سے ہم بستری کر لی ہے مرد نے، اس کی بیٹی جو کسی اور خاوند سے ہے،
وہ بیٹی بھی ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو جائے گی۔ اب اگر صحبت، اس میں جو دوسرا رشتہ ہے نا اس میں ہے کہ اگر صحبت نہیں کی، نکاح ہوا، نکاح کے بعد طلاق ہو جاتی ہے یا نکاح کے فوراً بعد عورت فوت ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وہ بیٹی جو کسی دوسرے خاوند سے ہے اس بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اس عورت سے آپ نے ازواجی تعلقات مکمل کر لیے پھر وہ بیٹی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے بیٹوں کی بیویاں، بیٹوں کی یعنی بہویں، جیسے ہی آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اس کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہمیشہ کے لیے۔ آپ کا بیٹا زندہ رہے یا آپ کا بیٹا اس کو طلاق دے دے، کسی صورت میں بھی اس بیوی سے نکاح، یعنی بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں۔ ایسے ہی پوتے کی بیوی بھی حرام ہے، نواسے کی بیوی بھی نانا پہ حرام ہے، پوتے کی بیوی دادے پہ حرام ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو رشتہ داری کی وجہ سے ہمیشہ حرام ہے۔ اب دوسری قسم ہے جو جب تک وہ عورت زندہ ہے یا نکاح میں ہے تب تک حرام ہے، اگر وہ عورت فوت ہو جاتی ہے یا وہ عورت کو طلاق دے دیتے ہیں تو وہ پھر حلال ہو جاتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ آتی ہے بیوی کی بہن، جب تک بیوی زندہ ہے اس کی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، جب وہ مر جائے یا طلاق دے دیں تو پھر آپ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ دوسری ہے پھوپھی، کس کی؟ بیوی کی، بیوی کی پھوپھی، اپنی پھوپھی سے تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بیوی کی پھوپھی جب تک بیوی ہے تو حرام ہے، بیوی فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دو تو حلال ہو جائے گی۔ بیوی کی خالہ، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، جب تک بیوی زندہ ہے یا نکاح میں ہے اس وقت تک ان سے نکاح درست ہے، اگر مر جائے تو پھر یا طلاق دے دیں تو اس وقت تک نکاح درست نہیں، اگر مر جائے یا طلاق دے دیں تو پھر نکاح ان سے درست ہو جائے گا۔ آگے پڑھیں، آگے جو کہا وہ کہا کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پہ حرام ہیں، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں ان کی بیویاں بھی۔ یہ کیوں کہا؟ حالانکہ پیچھے کہا ہے کہ تمہاری بہویں جو ہیں، یہ الگ سے کیوں کہا؟ کیونکہ عرب کے اندر ایک رسم تھی کہ وہ بیٹے جو ہوتے تھے نا منہ بولے بیٹے، جس طرح کوئی بیٹا اڈاپٹ کرتا ہے جس کو لے پالک کہتے ہیں، بیٹا لے کے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا بنا لیا، اس کو جائیداد بھی دی، اس کو مکان بھی دیا، اس کی شادی بھی کی، پتر بنا کے رکھ لیا۔ تو اب عرب میں یہ ہوتا تھا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی، بیٹا فوت ہو گیا یا اس نے چھوڑ دی تو اس کی بیوی سے نکاح کو عرب میں گناہ اور حرام سمجھا جاتا تھا۔ کیا سمجھا جاتا تھا؟ حرام سمجھا جاتا تھا۔ اب یا کہ ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، یہ تب تک حرام ہیں جب تک ان کے نکاح میں ہیں، جب تک ان کے نکاح میں ہیں، جب نکاح ختم ہو گیا تو وہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی پھوپھی ذات بہن تھیں حضرت زینب بنت جہش، ان کا نکاح حضرت زید سے ہو گیا۔ اب زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور نے ان کو پالا ہوا تھا، ان کے باپ تھے حارثہ لیکن وہ حضور کے بیٹے تھے منہ بولے۔ اب جب ان کی آپس میں معاملات نہ حل ہو سکے، زید ایک غلام زادے تھے اور زینب ایک اچھے خاندان کی تھیں، وہ اپنے خاوند کو بار بار کہتی میں بڑے خاندان کی ہوں، تو نہیں ہے، پھر ان کے آن بان ہوتی گئی، حتیٰ کہ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بولو کہ طلاق دے دیں، طلاق ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاش سے نکاح کر لی۔ اب عرب والوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اور کہتے ہیں ہم نبی ہیں، ہم بڑے اصول پسند ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ جو ختم نبوت کے ٹاپک پہ پڑھی جاتی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو یہ اس لیے تھا کہ حضرت زید حضور کے بیٹے ہیں لیکن حضور کے سگے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ حضور کے جو ہے وہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو کہا ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں،
یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، لیکن وہ بیٹے جو تمہارے سگے نہیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ جب تک وہ بیٹے زندہ ہیں یا جب تک وہ بیویاں ان کے نکاح میں ہیں تب تک حرام ہیں۔ وہ بیٹے فوت ہو جائیں یا اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو وہ بیویاں ان کی آپ کے اوپر حلال ہو جائیں گی۔ اور آخری فرمایا کہ دو بہنوں کو جمع کرنا ایک ہی مرد کے نکاح میں یہ بھی حرام ہے۔ وہ بہنیں حقیقی ہوں یا رضائی ہوں، یعنی دونوں لڑکیوں نے باپ بے شک ان کے الگ الگ ہوں لیکن ان دونوں لڑکیوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہو، تو دونوں بہنیں ہاں رضائی ہوں یا حقیقی بہنیں ہوں، دونوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بانجی کا عقد میں جمع کرنا بھی ممنوع فرمایا۔ میں نے پیچھے بتایا نا کہ اس بیوی کی بہن، بیوی کی پھوپھی، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بانجی اور بیوی کی خالہ، ان رشتوں کو ایک شخص کے نکاح میں بیک وقت رکھنے میں اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ رشتے چونکہ محبت اور پیار کے رشتے ہوتے ہیں، یہ محبت اور بہن کا بہن سے بڑا کلوز رشتہ ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، پھوپھی اور بھتیجی کا رشتہ بڑا کلوز ہوتا ہے، خالہ اور بانجی کا رشتہ بڑا کلوز ہوتا ہے، تو فرمایا جب یہ ایک دوسرے کی سوکنے بن جائیں گی نا تو یہ محبت اور پیار کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اس میں حسد آ جائے گا، دشمنی آ جائے گی اور اس طرح پھر انسان گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انکم اذا فعلتم ذالک قطعتم ارحامکم، کہ تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ جب تم میں کوئی ایسا کرے گا، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرے گا، بیوی اس کی خالہ، بیوی اس کی بہن، بیوی اس کی بھتیجی، بیوی اس کی بانجی، ان کو جب نکاح میں جمع کرے گا تو وہ قطعتم ارحامکم، رشتوں کو توڑنے والا بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان رشتوں کی اہمیت کو اور اس اہم علم کو جاننے کی جو سعادت نصیب ہوئی ہے قبول فرمائے اور دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنے، سننے، جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔